نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا سعادت مندی کی علامت ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم دیا تو اس پر عمل کرنا ایک عبادت کہلائے گا۔ اور عبادت میں کئی درجے ہوتے ہیں، کوئی عبادت فرض ہوتی ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی نفل ہے۔ درود میں بھی یہ چاروں درجے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اب اس میں فرض یہ حکم ہے، زندگی میں ایک بار اس حکم کو پورا کرنا لازم ہوگا۔ اس اعتبار سے درود پاک زندگی میں کم از کم ایک بار پڑھنا فرض ہے۔ پھر واجب کا درجہ آتا ہے، کسی بھی مجلس اور محفل میں آپ فرسٹ ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس سنیں تو درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ یہ جیسے اذان ہو رہی ہے، اذان میں آپ کو نبی کریم کا نام اقدس سننے کو ملا تو درود پاک پڑھنا واجب ہوگا۔ پھر اس کے بعد سنت کا درجہ ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر درود پڑھا، جیسے نماز پڑھتے تھے درود ابراہیم پڑھتے تھے، اس میں خود اپنی ذات پر بھی درود پڑھتے تھے سرکار۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ سنت بھی ہے۔ اور مستحب کا درجہ یہ ہے کہ ایک مجلس محفل میں آپ نے پہلی بار ذکر سنا تو درود پڑھنا واجب، اس کے بعد جتنی بار آپ سنتے رہیں گے، جیسے میں بیان کر رہا ہوں بار بار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ رہا ہے تو ایک بار واجب، اس کے بعد مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار نہیں ہوں۔ تو اچھا ہے زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم کہہ لیں۔ تو یوں چار درجے ہیں، یہ کبھی فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے اور مستحب ہے۔ ایسے ہی آپ کوئی وظیفہ اختیار کرتے ہیں، روزانہ 50 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھنا، 10 بار 20 بار پڑھنا، یہ مستحب ہے، افضل نفلی عبادت ہے، کوئی آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ پڑھیں، لیکن پڑھیں گے تو سعادت کی بات ہے۔ اور یہ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو استقامت مطلوب اور محبوب ہے، کثرت نہیں، کیونکہ استقامت میں نفس پہ قہر ہے، کثرت میں اتنا نہیں ہوتا۔ آپ لمبے لمبے وظیفے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ 50 یا 100 تک آپ کی طبیعت اس کی طرف مائل رہے گی، اور اس کے بعد بس بیزاریت، خوف، عدم توجہی، ہونٹ ہل رہے ہیں، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں اور آپ کی توجہ کہیں اور ہے۔ تو ہماری بعض خواتین جو ہیں وہ بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، بچے کی نوکری کے لیے، انٹرویو میں کامیابی کے لیے، باہر کی ویزوں کے لیے، شوہر کے قابو میں آ جانے کے لیے اور ساس کے سرنڈر کر جانے کے لیے لمبے لمبے وظیفے حاصل کر لیتی ہیں اور سمجھتی ہیں اب تو فتح بالکل نزدیک ہے، کیونکہ عامل صاحب نے کہا ہے کہ فجر کے بعد 5000 مرتبہ، ظہر کے بعد 2000، عصر کے بعد 3000، مغرب کے بعد 1000 اور عشاء کے بعد 5000 مرتبہ پڑھنا۔ اتنا پڑھوں گی تو اللہ تو متاثر ہوا ہی ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو میں اکثر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اللہ کی معرفت کے نہ ہونے کی بنا پر ہم اسے ایک عام انسانوں کے درجے پہ اتار کر ویسی اس کے لیے کیفیات تصور کر کے اور اس طرح کے اقدامات میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی خواتین تھوڑی دیر تو توجہ رکھتی ہیں، پھر اس کے بعد بیچ میں روک کے ارے دیکھنا چولہے پہ سالن نہ جل رہا ہو، ارے وہ کپڑے لے کر آنا، ارے پانی تو پلا دو۔ وظیفہ پڑھتے ہوئے سارے کام ہو رہے ہیں دنیا بھر، اور پھر وظیفہ تمام کرنے کے بعد امید لگا لینا کہ اب تو میرا کام ہوا ہی ہوا، اور نہیں ہوتا تو اتنی زیادہ مایوسی بڑھتی ہے۔ درود پاک زیادہ پڑھنا کمال نہیں، آپ فضیلتیں سنیں گے، 1000 مرتبہ کی فضیلت، 10,000 مرتبہ کی یہ فضیلت، تو آپ ان تعداد پر نہ جائیں، آپ جائیے استقامت پر۔ روزانہ پڑھیں، چاہے قلیل ترین ہی کیوں نہ ہو، ایک بار پڑھ لیں روزانہ چلے بس بہت، لیکن روزانہ پڑھیں۔ تو ایک تو آپ فوراً ہی پڑھ لیں گے، ویسے میں مبالغہ کر رہا ہوں، 10 بار کر لیں، 50 بار کر لیں، اس سے زیادہ نہ کریں۔ زیادہ جوش ہے 100 کر لیں آپ بس، لیکن ڈیلی۔ اور یہ 100 ایسا ہونا چاہیے کہ صحت میں، بیماری میں، سفر میں، اقامت میں، شادی بیاہ کے ہال میں بھی بیٹھے ہیں اور آپ کو یاد آیا کہ آج درود نہیں پڑھا تو 100 کی تعداد تو پوری کرنی ہے۔ حتیٰ کہ بستر پہ جانے سے پہلے یاد آیا کہ آج دن میں درود پاک پڑھنا بھول گیا تو سوئیں گے بعد میں پہلے تعداد پوری کریں گے۔ یہ مطلب جو استقامت ہے یہ ہے شریعت کو مطلوب اور اس کی برکات ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔